علامہ طیب شاہ گیلانی صاحب سے پوچھنا تو ایک تو جملہ مجھے یاد ہے، یہ بھی فرمایا کہ شان بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے، سیرت عمل کرنے کے لیے بے ہوتی شک۔ ہے، تو یہ دو چیزیں بھی ساتھ ساتھ رہیں، مگر تواضع کیسے برقرار رکھا جائے؟ گھر میں بحیثیت خاتون بھی آپ ہیں، آج کے زمانے میں جس کا منہ آتا ہے وہ اٹھا کے کوئی جملہ کسی بھی صحابی صحابیات پہ کہہ رہتا ہے، جناب سیدہ کی شان میں بھی لوگ کہہ جاتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی گستاخی کی قید کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے جو مفتی صاحب فرما رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا یہ جو ایک تعارف ہے اہل بیت اطہار کے گھر کا، جی عام روٹین میں، اور وہ تعارف ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کئی کئی دنوں تک ان کے گھروں میں چولہا تک نہیں جلتا تھا، تپتا نہیں تھا، اور جس طرح یہ صورتحال ابھی ہم ڈسکس کیا بیان ہی ایسے ہی تھا۔ جی اچھا، بعض لوگ اس سے یہ تصور کر لیتے ہیں کہ شاید وہ بڑے غریب تھے یا ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ معاملہ یوں تھا کہ ان کے پاس، رات بھی ہم یہ بات کر رہے تھے، ایسا نہیں تھا کہ تھا نہیں۔ جس طرح خیبر جب فتح ہوا تو سب سے زیادہ حصہ حضرت مولا علی علیہ السلام کو ملا، اللہ اکبر۔ لیکن ان ایام میں اگر صحابہ کے گھروں میں وافر مقدار میں کوئی سونا یا جواہرات پہنچے تو وہ خیبر کے فتح کے جی بعد جی پہنچے، ایسا ہی ہے، لیکن آپ گھر میں خالی ہاتھ ہی جا رہے خالی ہیں۔ ہاتھ، خالی ہاتھ، اور اللہ اکبر۔ سیدہ کائنات اگر آج کی بیویاں یا کوئی عورت ہوتی تو وہ پوچھ لیتی کہ آپ کے پاس جو ہے یہ آپ ایسے ہی آگے ہیں، تو یہ بھی ایک رول ماڈل ہے۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتی کہ کچھ تو لے آنا تھا آپ نے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ہی ادا کیا آئے کہ ہائے، ہمارے گھر سے آج بھی تقسیم ہی ہوا ہے۔ سبحان تو اللہ، یہی یہ سیرت کا ایک بہت نمایاں پہلو ہے۔ واہ، اور جس طرف آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو آج کل لوگ، میں نہیں سمجھتا، دل نہیں کرتا، بلکہ میرے بس میں ہو تو میں ایسے شخص کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، میں کسی ایسے کا خیال بھی اپنے ذہن میں نہ آنے دوں، آئے ہائے، ایسے لوگوں کا کہ جن کا رویہ آج جس طرح آپ فرما رہے ہیں، یقیناً سیرت کی جو بات ہے یہ ضروری ہے۔ ہاں سیرت ہی اصل میں مغز ہے، جی ایسا ہی ہے، سیرت ہی مغز ہے۔ ایسا ہی ہے، یہ جو محبت اور فضائل بیان کی جاتے ہیں، مقصد بھی اس دعوی محبت کی دلیل جو ہے وہ تو سیرت ہی ہے، سیرت پہ ایسا ہی عمل کرنا ہی ہے نا۔ ایسا ہی ہے، لیکن اگر ہم فضائل و مناقب بھی بیان نہ کریں تو یہ جرت ان کی اس طرف کو جا رہی ہے جو آج کل آپ ہاں دیکھ رہے ہیں۔ ہاں میرا بس چلے تو میں تو کبھی ان کا خیال بھی نہ یہاں آنے دوں ہاں، کہ وہ ایک لفظ پہ، اور میں اگر بڑی بحث آپ چلتی تھی وہ اجازت دیں، محفوظ عن الخطا معصوم عن الخطا، یہ کیا بحثوں میں الجھا کے اچھا رکھا ہے، یہ سیرت دیکھیں، پڑھی ہے۔ یہ ایک عجیب مرحلہ ہے۔ میں اس سے پہلے یہ بھی آپ کے اب کبھی تھوڑا وقت ہے، ابھی 2-4 منٹ ابھی، عنایت فرمائے، جس طرح یہ مختلف مکاتب کے علماء یہاں تشریف جی فرما جی ہے، جی جی، علامہ صاحب نے گفتگو کی، ہو سکتا ہے میں اس سے متفق نہ ہوں، صحیح میں ہے، کہتا ہوں یہ ہمارا نظریات میں سے نہیں ہے، صحیح ہے، علامہ خلیل صاحب متفق نہ ہوں، جی بلکہ یہاں ہی نہیں، کسی بھی ٹی وی سیٹ پہ یا کسی بھی پروگرام میں، وہ ٹی وی پہ ہو یا ویسے بھی، جی علماء بیٹھے ہوں اکٹھا، جی، میں آپ کے توسط سے ایک مذہبی رواداری کا ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے ایک دوسرے کے نظریات سے متفق بھی ہوں، ایسا ہی ہے، ہاں، لیکن اس کے حوالے سے اگر کوئی ایسی بات ہے کہ میرے کہنے سے کسی پر کوئی کفر کا یا شرک کا یا نفاق کا اللہ یاد دھبا آ باللہ، رہا ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یوں اپنا اختلاف رائے کو یوں کہہ کے بیان کرنے کا حق تو ہے کہ بھئی یہ ہمارا نظریہ یہ نہیں میرا ہے، موقف ہے، ہمارا یہ نظریہ عقیدہ یہ ہے، ہمارا موقف ہے، ہاں یا کوئی دوسرا بندہ بیٹھا ہاں ہوا یہ کہہ سکتا ہے ہاں کہ یہ جو انہوں نے بیان کیا ہاں یہ ہاں، ان کا موقف تو صحیح ہے، صحیح یہ ہمارا نہیں ہے، صحیح، یہ جو انہوں نے بیان کیا میں کہہ سکتا ہوں، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں مجھے حق حاصل نہیں ہے کہ جو میری اپنی کوشش ہے یا میں نے جو سوچا ہے، تحقیق کی ہے، ہاں میں تھوپ دوں کہ یہی سارے مسلمانوں کی ہونی چاہیے، یہ بھی نہیں ممکن، یہ بھی ایسا نہیں ہونا ٹھیک چاہیے۔ ہے، مذہبی رواداری اسی میں ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ میرے سامنے اگر یہ بات ہوئی ہے، یہاں ہی نہیں کہیں بھی، ہر ٹی وی سیٹ پہ بھی اور باہر بھی، صحیح ہے، اس کو بتا دینے میں بھی حرج نہیں ہے کہ صحیح۔ دیکھیے جی یہ جو بات ہوئی ہے، اگر میں لیکن شاہ صاحب ایک مسئلہ ہے نا، جناب سیدہ کے ہی حوالے سے گفتگو ہو یا اہل بیت کے حوالے سے یا صحابہ کرام، تو ہی لوگوں کو اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ جہاں آپ وہ بس جی ایک بل ایک گیٹ سے گفتگو ہو طبیعت رہی ہے، سب مان رہے ہیں، طبیعت بنا فیس دی بک پہ گئی، بات وہ ہو جو آپ محفوظ کی یا معصوم کی بات کر رہے ہیں، میں پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا اہل سنت و جماعت کے نظریات کے حوالہ سے کہ ہمارے ہاں غیر انبیاء کے لیے ویسے محفوظ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، محفوظ عن الخطا، محفوظ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ معصوم کے ایک لفظ کو لے کے اس نے جو گستاخی کی ہے، ہاں
یہ بھی تو روا نہیں تھی، یہ بھی روا کیونکہ وہ سمجھتے نہیں۔ علامہ عبد الوہاب شرانی کی جو کتاب ہے الیواقیت والدرر، انہوں نے یہاں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حفظ اور عصمت یہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اچھا، اور دوسرے نمبر پہ جو ہمارے جو بزرگان دین ہیں، جس طرح مثلا تفسیر کشاف کو آپ لے لیں علامہ زماشری نے، اور علامہ عبد الکریم کشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب رسالہ کشیریہ، ان کی جو تفسیر کشیری ہے اس میں انہوں نے اسی کے حوالہ سے، اور بیضاوی شریف کی ایک شرح الکونی صحیح، علامہ اسماعیل بن محمد 1100 کچھ کے متوفہ ہے، انہوں نے بھی یہ ساری باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ جو ہے نا جی کہ جہاں کہا کہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اس کی شرح میں انہوں نے لکھا ہے کہ کانا معصومین، یعنی مریم و عیسیٰ، یعنی یہ دونوں معصوم ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے انہوں نے اس کی شرح میں لکھا ہے، اور اس کے بعد وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہی کُلُّ مَنْ كَانَ فِي صِفَاتِهِمَا، جن میں یہ صفات پائے جائیں گی ان میں بھی عصمت کا یہ خاصہ موجود ہے۔ یعنی اس کو سمجھا نہیں انہوں نے، جس طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لمعات التنقیح میں بھی لکھا ہے کہ یہ جو عصمت ہے یہ نبی پاک کسی بھی نبی کا خاصہ ہوتا ہے اور ان کے لیے لازم ہے، اور غیر نبی کے لیے اس کا جواز ہے۔ ایسے ہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تفہیمات الہیہ میں کہا کہ وَوَارَثَهُ الَّذِينَ أَخَذُوا الْحِكْمَةَ وَالْعِصْمَةَ وَالْقُطْبِيَّةَ الْبَاطِنِيَّةَ، یہ بھی، اور شاہ اسماعیل دہلوی نے منصب امامت میں کہا کہ ولایت میں ایک عظیم منصب ہے یہ عصمت، لیکن یہ بات یاد رہے یہ غیبی حفاظت ہے، اور یہ ہم ادب سے غیر انبیاء کے لیے استعمال نہیں کرتے، یعنی ادب سے، ویسے ولایت کا منصب ہے یہ عصمت، اس لیے ایک لفظ کو لے کے جس میں جواز تھا، لیکن ہمارا وہ جو نظریہ ہے وہ میں نے بتا دیا کہ ہم غیر انبیاء کے لیے استعمال، تو یہاں نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے اس بات کو لے کے، جس میں ایک کوئی تھا گنجائش تھی تو اس کو چھوڑ کے اتنی بڑی بے ادبی کر دی۔